پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مندوخیل صاحب کو لگتا ہے کہ دس از ہائی ٹائم کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں یا نہیں، پہلے کچھ اور معاملات کو نمٹا لیا جائے اس کے بعد پھر الیکشن کی بات کی جائے؟ جی مجھے الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک تانا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ آپ ناجائز ہیں، کسی بھی حوالے جائز یا ناجائز کا ہونا جو ہے، تو اگر یہ کوئی ناجائز کا بات اتنی ہو جائے کہ زبان زد عام ہو جائے، اور چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ غلط طور پہ ہو جائے اور آپ بہت مقبول ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جی آ جائیں ابھی الیکشن کروا لیتے ہیں، یہ معلوم کر لیتے ہیں اس بات کو کہ میں جائز ہوں یا ناجائز ہوں، یا عوام میں جو میری مقبولیت ہے یا نہیں ہے۔ ویسے بھی بعض جگہوں پہ جو ہے نا بہت یہ دعوے کیے جاتے ہیں بعض صوبوں میں کہ جی ہم کام کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ کام والے وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ دوسرے والے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں۔ تو یقیناً جب کام کر رہا ہے اتنا جو نا آپ کو اتنا سپیس مل گیا، تو کہیں کہ آئیں جی آئیں، ہمت کریں، آئیں ابھی الیکشن کرواتے ہیں اور ایک اچھا سا الیکشن کمیشن بنا لیتے ہیں جس کی ریپوٹیشن ہو کوئی مناسب سی، اور اس کے نیچے جو ہے نا الیکشن کرواتے ہیں۔ پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے نا وہ جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ اس میں پری میچور الیکشن اگر کوئی 5-7 ارب روپے کے خرچے کے نیچے اگر جائز اور ناجائز کا معاملہ طے ہو جاتا ہے اور اگلے 5 سال تک کی کمٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جو بھی جیتے گا اس فیئر اور فری الیکشن میں اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ہوگی۔ یقیناً مندوخیل صاحب، آپ تو خود سر اس معاملے پہ شکایت شکوے گلے کرتے رہے ہیں، آپ کا اپنا کہنا ہے کہ شاید فارم 45 کے ایم این اے آپ ہیں بٹ 47 کا کوئی اور ہے، تو سر وہ کہہ رہے ہیں نا کامران صاحب بھی کہ کون مقبول ہے کون غیر مقبول ہے، ایک بڑا انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن اس کے نیچے انتخابات ہونے چاہیے تاکہ اگلے 5 سال کے لیے پولیٹیکل ہارمنی بھی آ جائے اور پاکستان درست سمت پہ چل پڑے۔ جی بالکل، میرے حلقے میں مخبر خاص مصطفیٰ کمال کو مجھے 2 مہینے پہلے فیصل واڈا صاحب نے بتایا کہ یہ سیٹ آپ کو نہیں مل سکتی، یہ مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی ہے۔ یہ تو میں ہر شو میں کہتا ہوں، اور وہ جو بنڈل ہمارے لڑکوں نے پکڑے تھے ایم کیو ایم کے لوگوں سے، وہ آج بھی کیس الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے اور اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر رہا ہے یقیناً۔ اور دوسری بات جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کریں، بالکل الیکشن کمیشن تو بننا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو چیئرمین بیٹھا ہوا ہے سلطان راجہ صاحب، وہ تو غیر آئینی اور غیر قانونی بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی جو ضمنی انتخابات انہوں نے کرایا ہے وہ بھی غیر آئینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو مدت ہے چیئرمین شپ کا وہ تو ختم ہو چکا ہے، نہ ان کو ایکسٹینشن ملا ہے نہ ری اپوائنٹمنٹ ملا ہے، تو یہ تو ویسے غیر قانونی طور پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یقیناً باقی کا بھی ٹینور پورا ہے، تو الیکشن کمیشن تو بننا ہے۔ تو اس الیکشن کمیشن بننے کے لیے تو میرے خیال میں آپ ایک چیز آگے لے آئیں، اس کے بعد دوسرا الیکشن کمیشن کی جو پروسیس ہے یا ان کی جو آفس بیریئر ہے وہ جو ڈیو ہے، ان کے اوپر میرے خیال میں کامران مرزا صاحب کی پارٹی کو جو ہے نا وہ اسٹیپ لینے چاہیے اور حکومت کو مجبور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو بننا ہے، اور اگر آپ نہیں اٹھائیں گے، آپ ڈائریکٹ ابھی الیکشن کی بات کریں گے یا ادھر ادھر کی بات کریں گے، تو یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے الیکشن کمیشن کا جو غیر قانونی ہے، میرے حساب سے غیر آئینی بھی ہے، اور وہ تو ظاہری بات ہے وہ اپنے جو آفس ہے وہ تو انجوائے کرتا رہے گا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بنیادی سٹیپ ہے، اور یہ حکومت کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، یقیناً حکومت نے جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ جو ان کی ممبران ہے یا چیئرمین ہے اس کی تعیناتی کرنی ہے، اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے کرنی ہے، لیکن اس کے لیے بدقسمتی سے کوئی بول نہیں رہا ہے۔ ایون کی اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی، وہ بھی اس حوالے سے خاموش ہے۔ محمود خانہ چکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے، اس کے باوجود میں تو کہتا ہوں کہ جمہوری پروسیس تو یہی ہے، مگر آپ جب آخری سرا رسی کی پکڑیں گے تو شروع والا سر آپ سے رہ جائے گا۔ تو آپ یہ پروسیس ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر بات کر لیں، اور اس کے بعد آپ جو مطالبہ ہے آپ کا حق ہے، لیکن یہ جو مطالبہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے، یہ تو حکومت کے پاس راستہ بھی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن کی جو مدت ہے وہ پوری ہو چکی ہے، وہ بیٹھے ہوئے غیر قانونی طور پہ، سب سے پہلے تو یہ آفس جو ہے نا وہ فلفل کرنے چاہیے۔ صحیح، بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور فواد چودھری صاحب۔ ناظرین آج ہم کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔